السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے کل جو لیسن پڑھی تھی اس کا نام تھا میں ایک شہر تھا، پونچھ۔ ٹھیک ہے، لکھنے والا کون تھا؟ کرشن چندر جی۔ مجھے اب اس کا جو بقیہ ہے ہم آج پڑھنے وہ جا رہے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ پتا جی اپنے شاہی محل میں لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر تھے، وہ ڈاکٹر تھے یعنی پتا جی کس کے؟ کرشن چندر جی کے پتا جی ڈاکٹر تھے۔ راجا کو دیکھنے گئے تھے جو بہت بیمار تھا۔ میں محل کے کسی دوسرے حصے میں کھیلنے لگا۔ سب ساتھ کھیلنے والوں میں سے 2 راجکمار بھی تھے۔ راجکمار بولتے ہیں راجاؤں کے بیٹے کا نام۔ ٹھیک ہے۔ کرشن چندر جی اپنے باپ کے ساتھ راجا کے محل میں چلے گئے۔ وہاں پہ راجکمار 2 بھی تھے۔ ایک شاہی باورچی کا بیٹا تھا اور جو وہاں پہ کھانا بناتا تھا بادشاہ کے دربار میں، ان کا بھی بیٹا وہاں پہ موجود تھا۔ 2-3 لڑکے تھے جو راجکمار کے قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ لوگ اپنی اپنی چیزیں دکھاتے رہے تھے ایک دوسرے کو۔ شاہی باورچی کے بیٹے نے بڑے عمدہ پتھر دکھائے جو وہ بے تاڑ کے دریا کے کنارے سے چن کر لایا تھا۔ راجکمار کے ایک چاچا زاد بھائی نے اپنی جیب سے کانچ کے نئے اسٹائل کے بانٹے دکھائے جو اس نے سری نگر سے منگائے تھے، اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آخر میں ایک راجکمار نے اپنی چیزیں دکھا کر ہم سب کو مسحور کر دیا۔ اس کے پاس ایک جیبھی گھڑی تھی جو گیت گاتی تھی۔ جب یہ کرشن چندر جی اپنے والد صاحب کے ساتھ شاہی محل میں چلے گئے، وہاں راجکمار 2 بھی تھے، اور جو وہاں پہ رسوئی میں جو کام کر رہا تھا ان کا بیٹا بھی وہاں تھا، اور ان کی قریبی رشتہ دار بھی وہاں پہ موجود تھے۔ سبوں نے ایک دوسرے کو اپنی چیز دکھانے شروع کیے۔ عمدہ چیزیں انہوں نے دکھانے کے شروع کیے، اور تاڑ کے دریا سے کچھ پتھر انہوں نے چن کے لائے تھے وہ بھی ایک دوسرے کو دکھانے لگے۔ اور ایک لڑکا جس کے پاس وہ کانچ کے نئے اسٹائل کے بانٹے، کانچ بولتے ہیں شیشے کے وہ بانٹے تھے، اس نے بھی وہ دکھائے ان لڑکوں کو۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ چیز دکھا کے انہوں نے ایک مسحور بولتے ہیں جس پر جادو کا اثر ہو جائے، ایسی چیز دکھائی کہ بالکل وہ کرشن چندر جی وہ دیکھ کے کچھ پریشان جیسے ہو گئے۔ اب اس کے پاس ایک جیبھی گھڑی تھی جو گیت گا رہی تھی۔ آخر میں وہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ڈاکٹر کے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ اب سب لڑکوں نے جب اپنی اپنی چیزیں دکھانے شروع کیے، اب آخر پہ وہ مجھے پوچھنے لگے، آپ ڈاکٹر کے بیٹے ہو، آپ کے پاس کیا ہے؟ دکھانے کو کچھ تو ہوگا، باورچی کا بیٹا بولا، جیب ٹٹول کر دکھاؤ۔ جو رسوئی میں جو کھانا بنا رہا تھا ان کا بیٹا، انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی جیب میں جو کچھ ہے ہمیں دکھاؤ وہ سارا کچھ۔ میں نے اپنی جیب ٹٹول کر ڈرتے ڈرتے اپنا وزیر آبادی چاقو نکالا۔ وزیر آباد کے چاقو اس زمانے میں بہت مشہور ہوتے تھے۔ میں اس چاقو کو اپنے وطن وزیر آباد سے لایا تھا۔ اس کے ہاتھی دانت کے تھے، اس کے پھل 3 تھے جو ایک سپرنگ دبانے سے باری باری کھلتے تھے۔ جب انہوں نے مجھے مجبور کیا، میرے پاس ایک چاقو تھا، وہ میں کہاں سے لایا تھا؟ وزیر آباد سے۔ جو چاقو تھا میرے پاس، اس کی جو ہتھی تھی وہ تھی ہاتھ کے دانت کی ہتھی، اور کھلنے کا سٹائل جو تھا وہ سپرنگ دبا کے باری باری کھلتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ کھلتی تھی۔ وہ یہ چاقو تھا، مجھے زندگی سے زیادہ پیارا تھا۔ میرے باپ نے مجھے ایک دیوالی پر تحفے میں دیا تھا۔ اتنا اچھا چاقو تھا میرے پاس، مجھے اپنے والد صاحب نے وہ تحفے میں دے دیا تھا۔ میں نے جب اپنا سفید ہتھیلی والا چاقو جیب سے نکالا اور اس کے خفیہ سپرنگ کو دبا کر اس کے پھل دکھائے تو دونوں راجکمار مبہوت ہو گئے۔ ایک راجکمار سے رہا نہیں گیا۔ مبہوت بولتے ہیں حیران ہونا، ہکا بکا ہونا۔
جب میں نے چاقو اپنی جیب سے نکالا، میں نے جب اسپرنگ کا بٹن دبایا تو جب یہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا تو راج کمار دونوں جو تھے وہ دونوں پریشان ہو گئے، ان کو وہ کچھ ہکا بکا سا ہو گئے۔ اس نے چاقو میرے ہاتھ سے چھین کر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اسے ہم رکھیں گے۔ دوسرا راجکمار اس نے لڑنے لگا، وہ تم کیوں رکھو گے؟ اسے تو میں رکھوں گا، میں تم سے بڑا راجکمار ہوں۔ اب آپس میں یہ بھائی دونوں لڑنے لگے، ایک نے بولا میں رکھوں گا، دوسرے نے بولا میں رکھوں گا۔ جو بڑا والا راجکمار تھا اس نے بولا کہ میں رکھوں گا کیونکہ میں بڑا ہوں۔ میں دونوں راجکماروں سے الجھ پڑا، واہ جی واہ، چاقو تو میرا ہے، تم کیوں لوگے؟ میں نہیں دوں گا اپنا چاقو، واپس کرو میرا چاقو، نہیں کرتے واپس تمہارا چاقو، یہ تو اب ہمارا ہے۔ میں نے ان کو بہت زار منتیں کی ہے، ان کو میں نے بہت کہا تھا، لیکن ان نے دونوں الجھ پڑے، ان دونوں نے چاقو مجھے واپس نہیں کیا۔ میں نے دھر کے ایک چونٹا مارا اس راجکمار کو جس نے میرا چاقو لیا تھا۔ فوراً باقی لڑکے مجھ پر پل پڑے اور مار مار کر انہوں نے مجھے ڈھیر کر دیا۔ میرے سارے کپڑے پھٹ گئے، میں زور زور سے رونے لگا۔ میرا رونا سن کر میرے والد بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر میں نے اور بھی زور سے رونا شروع کیا، اپنا چاقو چلا چلا کر مانگنے لگا۔ جب پتا جی نے ساری داستان سنی تو انہوں نے مجھے مارا اور کس کے مارا اور سب کے سامنے مارا۔ جب مجھے لگا کہ انہوں نے مجھے چاقو واپس نہیں دیا، میں اب ان سے لڑنے لگا، تمام لڑکے آئے، انہوں نے مجھے زور سے غصے سے میں نے ان کو تھپڑ مارا، ایک راجکمار کو تھپڑ مارا، وہ سب لڑکے آئے، انہوں نے مجھے اتنا مارا، مجھے ڈھیر کر دیا اور میرے سارے کپڑے پھٹ گئے، سبوں کے سامنے انہوں نے مجھے بہت بےعزتی کی۔ اتنے میں میرے والد صاحب نے میری رونے کی آواز سنی اور وہ بھی میرے پاس آ گئے۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کیا۔ جب والد صاحب پتا جی نے ساری داستان سنی تو انہوں نے بھی مجھے مارا اور وہ بھی سب کے سامنے۔ بدمعاش راجکمار پہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ مجھے والد صاحب نے کیا بولا، بدمعاش، آپ نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا، کن کے اوپر؟ راجکمار کے اوپر۔ بہت غصے سے انہوں نے مجھے یہ بولا کہ آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا ان کے اوپر؟ ہاں، اس نے میرا چاقو جو چھین لیا، پتا جی اسے کہیں میرا چاقو دے دیں۔ قصہ مختصر کہ وہ چاقو مجھے نہیں ملا، یہ تو مجھے بہت بعد میں ملا ہوا ہوگا کہ جاگیرداری اسی طرح چلتی ہے، مگر اچھا نہیں کیا کہ ان لوگوں نے 2 آنے کے چاقو کے لیے مجھے اپنا دشمن بنا لیا۔ وہ سفید چاقو آج تک میرے دل میں کھپا ہوا ہے، ایک طرح سے میں نے آج تک جو کچھ لکھا ہے اس سفید چاقو کو واپس لینے کے لیے ہی لکھا ہے۔ اور مختصر یہ ہے کہ جب وہ چاقو مجھے نہیں ملا، یہ تو مجھے بہت بعد ملا ہوا کہ امیر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، مگر انہوں نے اچھا نہیں کیا کہ ایک معمولی چاقو کے لیے مجھے اپنا دشمن بنایا ہے۔ آج بھی جو کچھ میں لکھتا ہوں، جو کچھ میں آج سوچتا ہوں اس چاقو کے بارے میں ہی، کیونکہ وہ چاقو جو تھا مجھے واپس نہیں ملا۔ مجھے آج بھی میرے دل میں اس چاقو کے لیے بہت تڑپ ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیسن اختتام پہنچ گیا۔